پرائیویٹ گفتگو جو ہے وہ انسان تک محدود ہوتی ہے۔ میں اگر اپنی ذات کے متعلق اپنے بھائی سے، اپنے والد سے، اپنے چچا سے، اپنی بہن سے، اپنی وائف سے بات کروں تو وہ بات میری جو ہے وہ پرائیویٹ ہوگی۔ اگر میں ملک کے کسی کیس کے حوالے سے بات کروں یا میں ایسی بات کروں کہ اس بات سے کسی کو نقصان پہنچے تو وہ بھائی پرائیویٹ بات کیسے ہو گئی؟ میں اگر ملک کا وزیر داخلہ ہوں اور میرا بھائی جو ہے وہ اگر تو مجھ سے میرا حال چال پوچھے، بچوں کا حال چال پوچھے، یہ پوچھے کہ جناب عید کہاں کرنی ہے یا عید کے موقع پہ جو ہے وہ آپ مجھے کیا دیں گے، تو یہ تو وہی پرائیویٹ بات۔ اور اگر وہ میری سرکاری حیثیت پہ اثر انداز ہوتے ہوئے مجھے کوئی بات سمجھائے یا قائل کرے کہ میں کسی کا نقصان کروں اپنی سرکاری حیثیت کو استعمال کر کے، میں کسی کا فائدہ کروں اپنی سرکاری حیثیت کا فائدہ اٹھا کے ناجائز فائدہ دوں کسی کو یا کسی کا ناجائز نقصان کروں، تو یہ میری پرائیویٹ گفتگو کیسے ہو گئی جی؟ یہ تو میری پرائیویٹ گفتگو نہیں ہے۔ وہ محترمہ جو ہے وہ اگر وہ کہتی کہ عمر بیٹا آپ عید اس مرتبہ ہمارے پاس کریں، میں یا عید آپ کے پاس آ کے کرنا چاہتی ہوں، عید کے اوپر میں آپ کو یہ تحفہ دینا چاہتی ہوں، یا عید کے اوپر جو ہے وہ ہم یہ کھانے بنائیں گے اور کھائیں گے، تو بڑی اچھی بات ہے، بڑی پرائیویٹ گفتگو ہوتی۔ لیکن وہ محترمہ تو ایک ایسا کیس جس کے اوپر پورا ملک جو ہے میک اور بریک کی کیفیت میں مبتلا ہے۔ اگر اس کیس کا فیصلہ جو ہے ایک طرف ہوتا ہے تب بھی، یہ دوسری طرف ہوتا ہے تب بھی جو ہے یہ ملک کے لیے تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر کنسنسس سے فیصلہ نہ ہوا اور فل کورٹ نے کوئی فیصلہ نہ کیا تو یہ کیس جو ہے یہ اس ملک کے لیے ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کا باعث بن سکتا ہے۔ اور ایسا جو ہے وہ اس سے پہلے ہوا ہے۔ 70-71 کے الیکشن نے اس ملک کو 2 لخت کر دیا۔ 77 کے متنازع الیکشن نے اس ملک کو 11 سال مارشل لا کے سپرد کر دیا، جس سے کلاشنکوف کلچر بھی آیا اور دہشت گردی بھی آئی۔ تو اس کیس کے اوپر وہ محترمہ اثر انداز ہو رہی ہیں، اسے سمجھا رہی ہیں کہ لاکھوں بندے اکٹھے ہیں یہاں پی ٹی آئی کے جلسے میں۔ یہ بھی جھوٹ بول رہی ہیں، وہاں پہ لاکھوں بندے تھے ہی نہیں، یعنی وہ 10-15 ہزار بندے کو لاکھوں بندہ بتا رہی ہیں، اور پھر کہہ رہی ہیں کہ باقی شہروں میں بھی لاکھوں بندے تھے۔ میرے پاس اس دن کی رپورٹ موجود ہے، کسی شہر میں 150, 80, 70, 250 سے زیادہ بندے نہیں تھے، وہ کہہ رہی ہیں لاکھوں بندے تھے۔ اور پھر اسے کہہ رہی ہیں کہ یہ سارے آپ کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، آپ ان کی دعائیں سنیں اور یہ فیصلہ کریں۔ وہ بھئی یہ پرائیویٹ گفتگو کیسے ہو گئی؟ ایک سرکاری آدمی کے ساتھ اگر عزیز داری ہے آپ کی، وہ میں ہوں یا کوئی جج صاحب ہو، تو جو آپ کی سماجی پوزیشن ہے، سماجی حیثیت ہے، آپ کو اس کا لحاظ رکھنا پڑے گا۔ آپ اگر ایک بہت بڑے انسان جس کے پاس بہت بڑا عہدہ ہے اس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے تو آپ کو اس تعلق کا دھیان رکھنا پڑے گا، آپ کو اپنی سماجی حیثیت کے مطابق گفتگو کرنا پڑے گی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ اس وقت ملک جو ہے وہ اس صورتحال سے دوچار ہے۔ 14 مئی کو سپریم کورٹ کا حکم ہے، چیف جسٹس صاحب کا اور 3 رکنی بینچ کا حکم ہے کہ جی آپ جو ہے یہ سنائیں، آپ 14 مئی کو الیکشن کروائیں۔ ہم الیکشن سے نہیں بھاگ رہے، یہ پراپیگنڈا ان کا۔ آج میں آپ کے پاس کھڑا ہوں اور جس طرح کے رستے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ میں اگر الیکشن نہیں لڑنا چاہتا تو مجھے پھر یہاں پہ کیوں آنا چاہیے تھا؟ یہاں پہ میں آپ کے پاس کھڑا ہوں تو الیکشن کے لیے کھڑا ہوں۔ آپ نے بھی ووٹ کی بات کی ہے، تو الیکشن کا ہمیں کوئی خوف نہیں ہے۔ الیکشن جب ہوگا لڑیں گے اور جیتیں گے انشاءاللہ، لیکن ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ الیکشن ایک دن ہونے چاہیے اور تمام اسمبلیوں کے ایک دفعہ ہونے چاہیے۔ اگر آپ اس طرح سے کروائیں گے کہ ایک اسمبلی کا الیکشن 14 مئی کو ہو جائے، باقیوں کے الیکشن جو ہیں وہ 8 اکتوبر کو ہوں گے، یہ الیکشن اس ملک کو لے دے جائے گا۔
اس ملک کا بٹھا بٹھائے گا، آگے ہی پہلے ہی اکانومی کا جو ہے وہ بٹھا بیٹھا ہوا ہے۔ اس بندے نے 4 سال اس ملک میں ماسوائے انتقام کے اور نفرت کی سیاست کرنے کے کوئی کام نہیں کیا، اور اس کی وجہ سے اس ملک کی معیشت کا بٹھا بیٹھ گیا۔ یہ یہاں پہ غالباً اپنا اشفاق ایڈوکیٹ صاحب نے بات کی کہ یہاں پہ جو ہے آپ اندازہ کر لیں کہ قیمتیں جو ہیں وہ مئی 2018 میں کیا تھیں۔ آٹا 35 روپے کلو تھا، چینی 50 روپے کلو تھی، ڈالر جو ہے وہ 110-12 روپے کا تھا، اور جب سے یہ آئے انہوں نے 3.5-4 سال جو ہے یہ چیزیں اور قیمتیں جو ہیں یہ بڑھتی رہی ہیں، کبھی بھی ان میں جو ہے وہ کمی نہیں آئی۔ اور اس کے بعد جو IMF کا معاہدہ کیا، وہ معاہدہ ایسا کیا کہ اس نے ایسا جکڑا اس ملک کو کہ اس معاہدے کی شرائط پورے کرتے کرتے ہم اس انجام کو پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا جی تمام سبسڈیز ختم کریں، پیٹرول جتنے میں باہر سے ملتا ہے اتنے میں دیں، بجلی جتنے میں یونٹ بنتا ہے اتنے میں دیں، گیس جتنے میں پڑتی ہے اتنے میں دیں۔ تو جب ہر چیز جو ہے وہ اتنے میں دیں گے تو پھر یہی حال ہوگا جو اس وقت ہمارا حال ہے۔ تو ہمارا یہ ہے کہ یہ الیکشن جو ہیں یہ ملک میں پہلے اکانومی تباہ ہے، معاشی تباہی ہے، یہ سیاسی طور پہ انتظامی طور پہ بھی ملک کے لیے نقصان دہ ہوں گے، اس لیے ان کو ایک دن میں کرایا جائے۔ اب اس بات پہ جھگڑا ہم نے کہا کہ فل کورٹ آپ بٹھائیں اور بٹھا کے جو ہے وہ آپ فیصلہ کروا دیں، ہم قبول کریں گے، لیکن وہ نہیں ہوا۔ 9 ججوں کا ایک بینچ بنا، وہ گھٹتے 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 جو ہے وہ 2 پہ رہ گیا، اور اب وہ فیصلہ جو ہے اس وقت موجود ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی بہتری اسی میں ہے کہ الیکشن جو ہے وہ اکٹھے ہونے چاہیے، ایک دن ہونے چاہیے، فیئر ہونے چاہیے، فری ہونے چاہیے، رزلٹ ایسا ہو جسے سب جو ہے وہ تسلیم کریں، تو وہ اس ملک کی جو ہے وہ بہتری کے لیے بہتر ہوگا، ورنہ اس ملک کا جو ہے وہ نقصان ہوگا، اور کسی کو ذاتی ضد اور اناد کی بنیاد پہ فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ فیصلے جو ہیں وہ قومی مفاد میں جو ہے وہ ہونے چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک پہ، اس قوم پہ اپنا فضل و کرم کرے گا، اور الیکشن بھی ہوں گے انشاءاللہ، اور الیکشن کے نتیجے میں جو ہے وہ ملک آگے بڑھے گا اور ہم ہی کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ جہاں تک معاملہ ہے ترقیاتی کاموں کا، تو دیکھیں میں نے جس طرح سے بات کی تھی کہ مرکز کے پاس واپڈا ہے، اور واپڈا کا میں نے اعلان کیا ہے کہ پورے حلقے میں انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ بہت کام ہوگا انشاءاللہ، کوئی کام باقی نہیں رہے گا، جو ہو گئے ہیں، باقی بھی انشاءاللہ تعالی میں پوری طرح سے واپڈا والوں کے پیچھے ہوں، انشاءاللہ وہ کام کروائیں گے۔ گیس کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کا سروے جو ہے وہ میں انشاءاللہ کرواؤں گا آپ کی آبادی کا، اور آپ دعا کریں کہ گیس جو ہے اس ملک کو میسر ہو، تو انشاءاللہ تعالی آپ کی آبادی کو بھی جو ہے وہ ترجیحی بنیادوں پہ جو ہے وہ گیس ملے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے ساتھ والی آبادی کو مل جائے اور آپ کو جو ہے وہ نہ ملے۔ اس کے علاوہ پاسپورٹ ہے، نادرا کا محکمہ ہے، اس کے میں نے پورے حلقے میں کہا ہے آپ کے پاس بھی ایک نزدیک آپ کے دفتر قائم کیا جا رہا ہے، تاکہ آپ کو شہر اور دور نہ جانا پڑے اور آپ کی ضرورتیں جو ہیں وہ یہیں پہ پورے ہوں۔ دیکھیں ڈیولپمنٹ جو ہے، ترقیاتی کام جو ہیں وہ آپ کے بھی علم میں ہے کہ وہ صوبوں کے پاس ہیں، صوبائی حکومتوں کے پاس ہیں۔ یہاں پہ بات ہوئی کہ ہمارے پاس کچھ عرصہ نہیں، صرف 2 مہینے پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس جو ہے وہ صوبائی حکومت رہی ہے، اور جون میں جو بجٹ بنا ADP جو اسے اینول ڈیولپمنٹ پروگرام کہتے ہیں، وہ ہم نے بنایا۔ اس میں آپ اپنا حلقہ کو دیکھ لیں،
دیکھیں پہلے مین روڈ بنتی ہے، اس کے بعد پھر مین روڈ سے ذیلی روڈز بنتی ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دو گاؤں کے درمیان میں جو ہے وہ سڑک بن جائے اور مین روڈ جو ہے وہ بنے ہی نہ۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کی یہ جو مین روڈ ہے امی پور روڈ، اس کا جو حال تھا وہ آپ کے سامنے ہے۔ وہ موٹریبل نہیں تھی، اس کے اوپر جو ہے وہ یعنی سفر نہیں ہو سکتا تھا، میں آتا جاتا رہا ہوں۔ اسی طرح سے آپ کے بائی پاس ہیں، آپ کے جو بائی پاس ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ کم از کم جو گڑھے تھے نا وہ فٹ فٹ کے گڑھے تھے، اور سارا دن لوگ آپ نے جانا ہے آنا ہے، لوگ کھجل خراب ہوتے تھے۔ تو یہ پہلے کیوں نہیں جو ہے وہ 4 سالوں میں اے ڈی پی بنتی تھی، بجٹ بنتا تھا، پہلے کیوں نہیں یہ چیزیں آئیں؟ اس بجٹ میں اللہ کے بعد مجھے اللہ نے یہ ہمت دی کہ اس بجٹ میں آپ کا یہ پورا بائی پاس سرگودا روڈ سے لے کے سمندری روڈ تک یہ صرف آپ کا حلقہ ہے، جو کہ تقریباً کوئی 250 کروڑ روپے کی 2.5 ارب روپے کی لاگت سے وہ بائی پاس جو ہے وہ مکمل ہو رہا ہے، اور سب سے پہلے آپ کے حلقے میں جو پڑتا ہے وہ مکمل ہوگا، اس کے بعد پھر جو ہے وہ آگے ہوگا۔ اسی طرح سے میں نے ایک روڈ کہا تھا کہ آپ ایک جگہ سے شروع کریں، ناگرہ صاحب کو میں نے کہا تھا کہ آپ اپنے حلقے سے ملت روڈ سے یا سرگودا روڈ سے سڑک شروع کریں اور دوسری طرف پورے حلقے سے تھرو اینڈ تھرو اس کو گزاریں۔ وہ تقریباً جو ہے وہ 55 کلومیٹر کی سڑک بنی ہے، اور اس کی لاگت جو ہے وہ 92 کروڑ روپے ہے۔ وہ سڑک بن رہی ہے، وہ آپ کے پاس سے بھی جو ہے وہ گزر رہی ہے، اور اس کے لیے میں نے کوئی تقریباً 30 کروڑ روپے جو ہے وہ پچھلے ہفتے جو ہے وہ میں نے منظور کروایا ہے۔ اسی طرح سے امی پور روڈ یہ تقریباً 23 کروڑ روپے میں مکمل ہوئی ہے۔ اب اگر یہ 92 کروڑ 23 کروڑ اور 2.5 ارب یعنی 250 کروڑ آپ اگر کیلکولیٹ کریں تو یہ تقریباً 4 ساڑھے 4 500 کروڑ روپے بنتا ہے۔ اگر یہ آپ کی مین روڈز پہلے بنی ہوتی، اگر ان کے اوپر جو ہے وہ اتنا بڑا فنڈ جو ہے وہ خرچ نہ کرنا پڑتا، اور یہ 4 سال 5 سال سے ٹوٹی ہوئی تھی، یہ امی پور بنگلہ والی روڈ جب میں الیکشن لڑنے آیا تو اس وقت بھی اس کا یہی حال تھا، اور یہ بائی پاس کا بھی یہی حال تھا جو ان کا یعنی بننے سے پہلے تھا۔ اگر یہ بنی ہوتی تو یہ پیسے جو ہے اگر آپ کے ہر گاؤں میں جو ہے وہ سڑک ہے، سیوریج ہے، کوئی اپنا پانی کے نکاس کا جو ہے وہ نالوں کا انتظام جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ سیم نالے میں ہر گاؤں کا جو ہے وہ پانی جانا چاہیے، اگر اس کے اوپر خرچ کرتے تو اتنے پیسوں سے آپ کے حلقے میں کوئی کام باقی نہ رہتا۔ لیکن کیونکہ یہ کام نہیں ہوئے تھے پچھلے 4-5 سالوں میں، اسی طرح سے وہ بائی پاس بھی ٹوٹا ہوا تھا، امی پور روڈ مین روڈ وہ بھی خراب تھی، اسی طرح سے کوئی پورے حلقے کی سڑک بھی نہیں تھی، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ رکھوائی گئیں، ان کے اوپر کام ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی، یہ مکمل ہوں گی، اور اس کے بعد پھر جو ہے یہ آپ کے جو جس راستے سے میں چل کے آیا ہوں یہ راستہ بھی انشاءاللہ تعالی اسی طرح کا بن جائے گا جس طرح سے امی پور روڈ جو ہے وہ امی پور بنگلہ روڈ بنی ہے۔ تو یہ سارے کام جو ہیں یہ انشاءاللہ تعالی آپ کے جو ہے وہ ہوں گے، آپ اس کے اوپر یقین بھی رکھیں، اور امید نہیں یقین رکھیں آپ انشاءاللہ تعالی، کیونکہ جو بھی میری حیثیت ہے پارٹی میں یا حکومت میں نے اس کا کبھی کوئی ذاتی فائدہ نہیں اٹھایا، جب بھی اٹھایا اپنے حلقے کے لیے اٹھایا، اپنے شہر کے لیے اٹھایا ہے۔ اگر اس سے پہلے پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت رہی ہے میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں، تو آپ دیکھ لیں کہ شہر میں کتنے کام ہوئے ہیں۔ یہ فیصل آباد جو ہے اسے لوگ کہتے تھے کہ یہ شہر نہیں ہے، یہ بہت بڑا گاؤں ہے، اللہ کے فضل سے ہم نے اس بہت بڑے گاؤں کو جو ہے وہ شہر بنایا، تمام اس کی مین روڈز بنائیں، اس میں ہاسپٹل بنائے، اس میں یونیورسٹیز بنائیں، اس میں اوور ہیڈ بریجز بنائے، اس کے موٹر ویز جو ہے وہ اس کے پاس سے گزرے، ایکسپریس وے بنایا جو کہ موٹر وے کو فیصل آباد کے اندر لے کے آیا۔ تو یہ سارے کام جو ہیں یہ اسی دور کے ہیں، اور یہ جو اب کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے اوپر جو ہے وہ آپ یقین کریں، بھئی آپ بتائیں 3.5-4 سالوں میں آپ نے کیا کیا ہے؟
کوئی فیصل آباد کا منصوبہ بتا دیں، کوئی ایک، کوئی ہمارے جو منصوبے، جو ہاسپٹل، جو یونیورسٹیز یا جو اپنا ایکسپریس وے ہے وہاں پہ بتا دیں کہ جی یہ 1 میل کا ٹوٹا ہم نے بنایا 3.5 سالوں میں، سوائے پیسے لینے کے، ٹرانسفر پوسٹنگ میں پیسے کمانے کے۔ وہ فرا گوگی جو ہے وہ پنجاب میں بیٹھی جو ہے وہ پیسے لے کے ٹرانسفر پوسٹنگ کر رہی تھی، یہ ادھر بیٹھے تھے ان کے جو ایم این اے ایم پیز ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بتائیں انہوں نے کیا کام کیا ہے یہاں پہ، یہ بتائیں کہ وہ 50 لاکھ جو گھر انہوں نے دینے تھے وہ کدھر ہیں وہ گھر 50 لاکھ؟ کوئی بتائیں کو 8-10 گھر ادھر فیصل آباد میں بھی کبھی بنے ہوں اور کسی کو دیے ہوں؟ وہ 1 کروڑ نوکری کدھر ہے؟ وہ 1 کروڑ نوکری جو ہے وہ اگر کسی جگہ پہ ہے تو وہ بتا دیں۔ تو یہ ایک سریحن دھوکہ ہے، ماں سوائے اس بندے کے فراڈ کرنے کے اور ماں سوائے لوگوں کو جو ہے وہ ابہام میں ڈالنے کے، نفرت کی سیاست کرنے کے، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ قوم کو اس کی شناخت کرنی چاہیے، اس کا ادراک کرنا چاہیے اور اس فتنے کو اپنے ووٹ کی طاقت سے مائنس کرنا چاہیے، ورنہ یہ فتنہ جو ہے یہ اس ملک اور قوم کو کسی حادثے سے دوچار کرے گا۔ جو آدمی اپنے مخالفین کے ساتھ، سیاسی مخالفین کے ساتھ بیٹھ نہ سکے، بات نہ کر سکے، جو نفرت کی سیاست کرے، وہ کبھی کسی معاشرے کے لیے، وہ کسی ملک بلکہ کسی گاؤں کے لیے، کسی محلے کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی الیکشن میں جو ہے وہ فتح آپ کی ہوگی اور انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ کامیاب ہو کے ترقی کا وہی سفر جو مئی 2018 میں رکا تھا وہیں سے جو ہے وہ ہم شروع کریں گے۔ اور مجھے رجوکا برادری کے میں تمام احباب کا دوبارہ شکریہ ادا کرتے ہوئے میں انہیں یہ بات بڑے جو ہے وہ وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے تو وعدہ کیا ہے، مجھے آپ کے وعدے کے اوپر اللہ کے فضل سے یقین ہے اور انشاءاللہ تعالی اگلا الیکشن جو ہے وہ یہاں سے ہم آپ کی مدد سے جو ہے وہ بہت بڑی جو ہے وہ کامیابی سے جیتیں گے۔ آپ تمام احباب کا بہت شکریہ، بہت